للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العظیم۔ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کی یا دوسرے لفظوں میں لالچ کی ایک نصیحت رکھی۔ انسان چاہتا ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، میرے پاس اگر ایک چیز ہے تو دو ہیں تو تین ہوں۔ آگے سامنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف اس کی طبیعت معلوم ہوتی ہے کہ میں بھی اس جیسا ہوں یا اس سے اچھا ہوں۔ اگر میرے پاس سائیکل ہے تو میں چاہتا ہوں موٹر سائیکل ہونی چاہیے، موٹر سائیکل ہے تو میں چاہیے مجھے اسکوٹی ہونی چاہیے، اگر وہ مل جائے تو زیادہ پھر ٹویوٹا ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، فلانے کے پاس ایک مکان ہے تو میرے پاس دو ہونے چاہیے، اس کے پاس ایک دکان ہے تو میرے پاس دو ہونی چاہیے، یا کم از کم دو ہونی تو اس سے ضرور ہونی چاہیے۔ اگر کوئی 100 روپے گز کا کپڑا پہنتا ہے تو فلانے پہ مجھے بھی کاٹن پہننی چاہیے۔ دوسری طرف دیکھتا ہے، اس کی طرف لالچ ہوتی ہے کہ اس جیسا مجھے بھی ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پھر وہ انسان کوشش شروع کر دیتا ہے، چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو۔ وہ اگر سمجھتا بھی ہے کہ یہ چیز میں حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں خواہش رہتی ہے کیسے ہونا چاہیے۔ میرے پاس ایک شخص آتا ہے نواب شاہ کے پری طرف سے، پہلے کہتا ہے میرے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے نوکری نہیں ہے، تو کاروبار نہیں ہے، کچھ گھر میں گزارا نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آتا ہے تو مجھے یہ کہتا ہے دعا کریں میں MPA بنوں۔ اللہ کے بندے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو MP بننا چاہتا ہے، لیکن جو چیز حالات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ خواہش کرتا ہے کہ میں چیز ہونی چاہیے، اور جائز بھی ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ انسان کی خواہش، انسان جو چاہے اللہ سے مانگے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ مل سکتا ہے۔ حالات نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات پیدا فرما دیتا ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے لالچ اور ایک ہے رشک۔ ہم اگر فلانے کو دیکھیں کہ اس کے پاس میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہونی چاہیے، وہ مجھے بھی چاہیے۔ اگر دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، تو یہ ہے لالچ، یہ حرام ہے، ناجائز۔ لیکن اگر یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی موٹر سائیکل ملے، خواہش ہو دل میں، اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کو آپ نے دی ہے، آپ دے سکتے ہیں مجھے بھی دے دیں، اس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی رشک کے لیے ترغیب بنائی ہے، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، لیکن دنیا کے کاموں میں نہیں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھو۔ اللہ نے بھی رشک کی ترغیب دی ہے، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، ایک جگہ مت ٹھہرو، آگے بڑھو۔ یہ خواہش کرو کہ فلانا اگر نماز نہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اگر وہ نماز مسجد میں پڑھتا ہے تو میری بھی خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی مسجد میں جا کے پڑھوں۔ اگر وہ اذان ہونے کے بعد آتا ہے تو میری خواہش ہونی چاہیے کہ میں اذان سے پہلے اس سے پہلے پہنچوں۔
اس کی یہ خواہش جو ہے آگے بڑھنے کی خواہش، یہ جائز بھی ہے اور اللہ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن ہم دنیا کے کاموں میں آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، دین کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں بس تب کوئی خراب نیکیوں کی بات آگے بڑھو، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ مفت میں نیکیاں ملتی ہیں لیکن ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں جمعے کی اذان ہو کے سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی آج کل کے زمانے میں ہم اونٹ لیں تو کتنے کا ملے گا؟ پھر اس کو صدقہ کریں، اور اگر ہم اذان سن کے مسجد میں آ جائیں تو مفت میں اونٹ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم اور پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ گائے کا، پھر بکری کا، پھر بکری کا، صرف آخر میں انڈے کا، اور جب امام صاحب ممبر پر تشریف لے آتے ہیں خطبہ پڑھنے کے لیے تو پھر اس کے اپنا حساب کتاب بند کر کے وہ مسجد میں جائے گا۔ اب اگر ہم تھوڑا سا وقت آنا تو ویسے ہی نماز پڑھنی ہے، اگر ہم 5-10 منٹ پہلے نکل آئیں گھر سے تو اونٹ حاصل کر لیں، لیکن ہم اونٹ حاصل نہیں کرتے، ہم انڈے کی طرح پڑھتے ہیں، انڈے کی طرف حاصل کرتے ہیں۔ جو سب سے آتا ہے اس کو انڈے کا ثواب ملتا ہے، مفت کا ثواب اونٹ نہیں حاصل کرتے لیکن انڈا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم گھر سے آدھا گھنٹہ پہلے نکل آئیں، آنا تو ویسے ہی ہے، تو ہم بجائے انڈا کے اونٹ حاصل کی خواہش کریں کہ ہم اگر وہ پرانا آخر میں آتا ہے تو مجھے اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونی چاہیے تاکہ میں اونٹ صدقہ نہیں حاصل کروں۔ اور پھر دیکھیں یہ اونٹ کا ثواب جو ہے یہ غیر رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ اگر ہم اذان ہو کے مسجد میں آ جائیں گے تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اونٹ کا ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان میں کتنا ملے گا؟ نوافل کا ثواب 70 کے برابر، فرض کا نماز جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر، اور نفل جو ہے فرضوں کے برابر۔ اور واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کو چاہیں اور بڑھا دیں۔ تو کتنا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ویسے بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ بھی یہ ہے کہ جمعے کی اذان سننے کے بعد کاروبار ناجائز حرام ہو۔ ایک آدمی نے سودا تولا، ترازو میں سودا تول دیا اور صرف اس کے پیسے لینے ہیں، سودا تول دیا، اس کے پیسے لینے ہیں، ادھر سے اذان شروع ہو گئی، اب اس کے لیے پیسے دینے کو جائز نہیں، اب اس کے لیے وہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو جب اذان ہونے کے بعد ہمارا کاروبار ویسے ہی حرام ہو جاتا ہے، ہم ناجائز، ہماری آمدنی ناجائز ہو جاتی ہے، تو ہم اس سے بہتر ہے 5 منٹ پہلے بند کر دیں۔ روزی جو اللہ نے نصیب میں لکھی ہے وہ ملے، روزی جو اللہ نے نصیب میں لکھی ہے وہ ہر صورت میں ملے گی، نہ چاہیں تو بھی ملے گی۔ اگر ہم نہ چاہیں کہ ہمیں روزی نہیں چاہیے، اللہ پھر بھی دیں گے، روزی جو نصیب میں لکھ دی ہے وہ ملے گی۔ تو پھر اس سے بہتر ہے کہ جب ہمارے نصیب میں ہے جو ملے گی تو پھر تو وہ ملنی ہے، پھر اس میں ہم کریں یا نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے کا حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بی بی صفورہ ساتھ تھی، جب واپس راستے میں جائے تو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ اس کو میں چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، اس کو میں چھوڑ دیا جاؤں گا کہاں، کو کھائے گا کون سے، کہاں سے کھائے گی۔ اللہ نے فرمایا، دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سامنے پتھر پڑا ہے، اس پہ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ عصا مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا اس پہ بھی مارو، موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا اس پہ بھی مارو، جب اس پہ مارا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا
اور اس کے اندر سبز گھاس اس کے منہ کو کھا رہا ہے، جنگل بیابان ہے، میدان ہے، پتھر ہے، پتھر کے اندر اور پتھر ہے، اس کے اندر اور پتھر ہے، اس کے اندر کیڑا بیٹھا ہے اور وہ سب گھاس کھا رہا ہے۔ اللہ نے روزی اس کو پتھر کے اندر گرے دے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بیوی کو وہیں چھوڑا وہ چلے گا کہ جو خدا 3 پتھروں کے اندر کیڑے کو سبز گھاس دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی روزی دے سکتا ہے، تو روزی ہمیں ملے گی۔ اس لیے ہم بجائے اس کے کہ کچھ وقت دیر کر کے آئیں، اپنی روزی کو ناجائز بنائیں، اس کے بعد ہم پہلے مسجد میں آ جائیں، مفت کا ثواب ملتا ہے۔ اونٹ لے لیں، گائے لے لیں، بکری لے لیں، لیکن انڈا تو نہیں لیں نا۔ تو اس لیے ہم مسجد میں جمعے کے دن اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا بس طبع کو خراب، یہ کیوں آگے بڑھو، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ یہاں سے دنیا میں جانے کے بعد دوبارہ نہیں آنا، دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا، جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں آج کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا بھی کرنا چاہیے وہ حاصل کر لینا چاہیے، عبادات میں بھی اور عبادات کے علاوہ معاملات میں بھی۔ دیکھیں دین صرف عبادت نہیں ہے، نماز روزہ حج کر لیا ہم چھوٹ گئے، نہیں، ہماری ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اپنے بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم ایک ایک چیز کو اللہ کے حبیب کے سنت پہ عمل کریں وہ ہمیں ثواب ملتا ہے، وہ نا مفت میں ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں تو خاص کر کرنا چاہیے، لیکن چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہم بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے چھوٹے چھوٹے اعمال کریں، نہ پڑھیں زیادہ تسبیحات۔ دیکھیں ہم نفل پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم نفلوں میں ہر رکعت میں 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، نماز میں پڑھ تو ویسے بھی پڑھنے ہیں، بجائے 1 دفعہ کے ہم 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم 1000 آیت قرآن کی پڑھ کے سویا کرو اور کم از کم 1 قرآن ختم کر کے سویا کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیت قرآن کی کون پڑھے گا، اس میں کتنی طاقت ہے، اور 1 قرآن روز کا یہ کون پڑھے گا؟ نبی نے فرمایا الہاکم التکاثر پڑھو گے تو 1000 آیت کی ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الہاکم التکاثر اگر پڑھیں تو 1000 آیت کا ثواب ملتا ہے، اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب فرض کر کے ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، آخر میں ہم 2 نفل پڑھیں گے، اگر 2 نفلوں میں ہم ہر رکعت میں 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا تو ہمیں 2 قرآن کا ثواب مل گیا، مفت میں مل گیا۔ یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی یہ خواہش ہے یا تجربہ ہے یا میری اپنی سمجھ ہے کہ ہمیں کم از کم نوافل میں انسان جو ہے وہ ہر رکعت میں 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھا کرے، کم از کم ہر رکعت میں پڑھے گا تو جتنے نفل پڑھے گا اتنے کے 1 قرآن کا ثواب ملے گا، 1 رکعت میں 1 قرآن کا 3 دفعہ پڑھے گا تو 1 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ تو بس طبع کے خیرات آگے بڑھو گے، جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں۔ رات کو ہم سونے سے پہلے اگر الہاکم التکاثر کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ میں نہیں لگتا، اگر 1 دفعہ پڑھ لیا تو 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم 1 دفعہ الہاکم التکاثر پڑھ لیں اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، 1000 آیت اور 1 قرآن کا ثواب ہمارے نام آجان میں لکھا جائے گا۔ اللہ نے بخشش کا بہانہ ہوا، رحمت خدایا بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتے کہ ہم کتنا کما لیں۔ تو جتنا ہم کریں گے اتنا ہمارے لیے کم کریں ثواب بہت ملتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو خاص کر زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ پڑھنے سے 50,000 نیکیاں ملتی ہیں، ایک دفعہ پڑھنے سے 50,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم ایک تسبیح پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے 2 منٹ یا 3 منٹ لگیں گے، تو کتنی نیکیاں ہم نے کما لی۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس چھپے ہوئے خزانے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں۔ وہ آسمان زمین کے خزانے کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ آسمان اور زمین کے خزانے ہیں۔ دیکھیں یہ لا حول ولا قوۃ تسبیح جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ زمین یہ مخلوق پیدا کرنے کی، تو اللہ نے غصے کی نگاہ سے مادے کی طرف دیکھا، آئٹم کی طرف، تو وہ پگھلنے لگ گیا۔ جب پگھلا تو آدھا خشک رہ گیا، آدھا پانی بن گیا۔ جو خشک ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا۔ جب عرش بنا تو فرشتوں کو کہا اٹھاؤ اس کو۔ فرشتے زور لگائیں تو عرش اٹھ نہیں رہا ہے، فرشتوں نے زور لگایا تو عرش نہیں اٹھ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو نہیں اٹھتا، فرمایا نہیں اٹھتا، اللہ نہیں اٹھتا، فرمایا سبحان اللہ کہو۔ فرشتوں نے سبحان اللہ شروع کیا، عرش اٹھنا شروع۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، تو ہم مفت میں کرتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک شخص یہ پڑھ رہا تھا، فرشتوں نے عرض کیا اس کا ثواب کتنا لکھیں؟ اس کا پہلے ہم نے سنا نہیں ہے، ہم اس کا ثواب کیا لکھیں؟ اللہ کے سر کے یا اللہ وہ شخص ہے، ہم اس کا کتنا ثواب لکھیں؟ اللہ نے فرمایا تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کو ایسے ہی لکھ دو۔ تم اس کا اتنا ثواب ہے کہ تم لکھ نہیں سکتے، تم اس کو ایسے ہی لکھ دو، میں اس کا ثواب میں خود دوں۔ جس کا ثواب فرشتے لکھ نہ سکیں، اس کا ثواب اللہ خود عطا فرمائے تو وہ کتنا ہوگا انسان سوچ نہیں سکتا ہے، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ہم اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں تو کتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں۔ قرآن پڑھتے ہیں، ایک شخص نہیں پڑھ سکتا، یا اس کی زبان اٹکتی ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا ہے۔ ایک شخص زبان سے قرآن پڑھتا ہے، ایک شخص اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ جو تکلیف ہوتی ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک اس کو تکلیف اٹھانے کا، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ہم اگر ویسے ایک سپارہ روز پڑھ لیں، ایک سپارہ آدھا ہی پڑھ لیں، چوتھا حصہ پڑھ لیں، ویسے بھی بیٹھے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اگر یہی ہم کسی کام میں لگائیں زندگی کو، دیکھیں جنت میں جانے کے بعد وہاں کوئی حسرت نہیں رہی۔ اللہ نے جنت میں وہ چیزیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی زبان نے چکھا، نہ کسی دماغ نے سوچا۔ وہ چیزیں دماغ میں آ ہی نہیں سکتی جو اللہ نے ہمارے لیے جنت میں۔ وہاں انسان کو کوئی حسرت نہیں رہے گی۔ وَلَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تم جو خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں اونٹ ہوں گے، بیل ہوں گے؟ تو کھیتی باڑی کرتے تھے، تو نے فرمایا یا رسول اللہ وہاں بیل ہوں گے؟ نے فرمایا ہاں بھی ہوں گے۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ وہاں اونٹ ہوں گے؟ فرمایا ہاں اونٹ بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں کہ وَلَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جس کی خواہش کر لو وہ تمہیں ملے گا، ہر چیز ملے گی۔ بلکہ خواہش کرنے کی بھی، زبان سے ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
زبان سے بندہ جو ادا کرنے کی یا اللہ مجھے چیز چاہیے، یہ زبان سے ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جن میں خواہش ہوگی وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ یہاں ہمیں دعا کرنی ہے اللہ سے، وہاں ہمیں دعا نہیں کرنی پڑے گی، وہاں ہمارے دل میں خواہش ہوئی ایسا ہونا چاہیے اسی وقت ہو جائے۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ایک حسرت وہاں بھی رہے گی، ایک حسرت وہاں بھی رہے گی، جہاں ہر چیز ہمیں ملے گی، بغیر خواہش کے ملے گی، بغیر سوال کرنے کے ملے گی، وہاں ایک حسرت پھر بھی رہے گی۔ وہ حسرت یہ رہے گی کہ جب اپنے سے اوپر والے کے درجوں کو دیکھے گا تو دل میں حضرت کاش میرا دنیا میں وقت ضائع نہ ہوتا، میں بھی یہ کر لیتا، میں بھی یہ پڑھ لیتا، فالتو وقت میں بیٹھے میں سبحان اللہ کہہ لیتا، الحمدللہ کہہ لیتا، تو میرا وقت جو ضائع ہوگا، کاش میرا وقت ضائع ہوتا، میں بھی کہہ رہا تھا آج وہاں پہنچ، یہ خواہش وہاں بھی ہو۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، نیچے بیٹھے کسی نے دیکھا، اوپر تخت جا رہا، کسی نے دیکھا سبحان اللہ، زبان سے نکل گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے آواز سنی، تخت کو نیچے اتارا، کیا تم نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے نبی، میں سے گھبرا گیا، پتہ نہیں میری زبان سے کیا نکلا، اللہ کے نبی میں سے ایسے کوئی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ آپ کو تخت جا رہا تھا میرے سامنے، میرے سبحان اللہ نے آپ کو کتنی بادشاہی دی ہے، انوکھی بادشاہی دی ہے، ایسی نہ دنیا سے پہلے ملی نہ کسی کو بعد میں ملے گی، ایسی بادشاہی ہوا میں تخت جا رہا۔ تو میں نے دیکھ کے سبحان اللہ کہا، فرمایا سبحان اللہ کا ثواب مجھے دو، تخت تم لے لو، یہ سبحان اللہ تخت تم لے لو، یہ سبحان اللہ مجھے دے دو، اس لیے کہ یہ سبحان اللہ باقی رہے گا اور تخت یہیں فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ باقی رہے گا اور تخت یہیں رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، واپسی ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور ان سے فرمانا کہ جنت چپیل میدان ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، جنت ایک چپیل میدان ہے، اس میں کچھ نہیں، اس میں درخت اور دوسرے بنگلے یہ تمہیں یہاں سے بنا کے لے کے جانا ہے۔ جنت چپیل میدان ہے لیکن اس کی زمین بڑی سرخیز ہے، اس میں جو تم ڈالو گے وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں دنیا کی زمین میں اگر ہم کلر والی ہے کچھ بھی ہے اس میں بیج ڈالیں تو سڑ بھی جاتا ہے، جل بھی جاتا ہے، اگتا بھی نہیں ہے، لیکن جنت کی زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، اس میں کچھ بھی ڈالو وہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن ہے چٹیل میدان، اس میں درخت یہاں لگے ہوئے۔ سبحان اللہ کہنے سے نبی نے فرمایا کہ بعد ہوتا ہے اخلاص سے سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں درخت لگتا ہے، اس کے درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک عربی گھوڑا بھاگتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ درخت ہمیں یہاں لگانا ہے، یہاں سے لے کے جانا ہے۔ تو ٹائم ہو گیا زیادہ، تو اس میں جتنا بھی ہم دنیا میں کما سکتے ہیں وہ کما لیں، واپس آنا نہیں ہے، جمع جو ہو گیا وہ ہم جمع یہاں سے کر کے لے کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر خواہش رہے کاش میں یہ کر دیتا، کاش میں ایسا ہو جاتا، کاش میرا وقت جائے کہ میں نے کیا ویسا کرتا، یہ کاش پھر دوبارہ حاصل نہیں، یہ کاش نہیں ملے گی، یہ ہمیں آج کاش کا انتظار کرنا چاہیے، اور موت کا وقت کوئی مقرر نہیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جتنا ہم کما سکتے ہیں اتنا کما لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی تسبیح پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، نوافل میں کم از کم ایک رکعت میں 3 دفعہ قل ہو اللہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کم از کم صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھیں، کم از کم رمضان کے مہینے میں روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے چچا کو فرمایا کہ اگر نہ ٹائم ملے تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اتنی سی برکت ہے، کم از کم صلاۃ و تسبیح پڑھیں روز، اور ہر نماز میں نوافل میں قل هو اللہ شریف پڑھیں، الہاکم التکاثر پڑھیں،
4 دفعہ قل یا الکافرون پڑھیں گے تو بھی ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، 3 دفعہ قل پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ہم ثواب مل جاتا ہے۔ تو نوافل میں ہم بھی چیزیں پڑھیں، ٹھیک ہے سارا قرآن پڑھ نور نورا نور، جہاں پڑھیں گے سو ثواب ملے گا، لیکن کم پڑھیں زیادہ ثواب ملے۔ انسان لالچ میں ہے کہ ہم تھوڑا کریں اور زیادہ ملے، کون اتنی محنت کرتا رہے، تھوڑا کریں اور زیادہ ملے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، ہم غلائیں۔